بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی، اور کل میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری کی فضیلت کیا ہے۔ آج ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ حضور علیہ السلام کے در اقدس کی طرف جب آپ سفر کریں، مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ منورہ جب چل رہے ہیں، تو آپ نے، میں نے، جو بھی جا رہا ہے اس نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت ہو۔ جتنا زیادہ حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھا جا سکتا ہے اس میں کمی نہ کیجیے۔ مکہ سے مدینے کا سفر اگر آپ بس پر کر رہے ہیں تو آپ کو تقریباً 7 گھنٹے کے لگ بھگ لگ سکتے ہیں۔ تو اگر 7 گھنٹوں میں سے اگر آپ 4 گھنٹے جاگ رہے ہیں اور 4 گھنٹوں میں آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں۔ البتہ کوشش کی جائے کہ باوضو ہو کر پڑھیں۔ تو چونکہ مکہ مکرمہ سے چلیں تو باوضو ہو کر چلیں، پھر راستے میں سٹے آتا ہے تو سٹے پر بھی پھر دوبارہ وضو کر لیجئے، وضو تازہ کر لیجئے۔ بہرحال مدینہ منورہ کے سفر کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری کے لیے جو تحفہ آپ لے کے جا سکتے ہیں وہ سب سے بہتر تحفہ درود پاک کا ہے۔ اور درود پاک کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں ہم روز مرہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ وہ قبول ہو جائے، ممکن ہے کہ وہ ناقبول ہو۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ میں اور آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ سند مل گئی ہے کہ بھائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے گا وہ اللہ پاک کے ہاں قبول ہی قبول ہے۔ تو اس لیے درود پاک کی کثرت ہو، اور منقول درود شریف سب سے بہتر ہیں۔ مختصر درود شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اور اگر درود ابراہیمی پڑھا جا سکتا ہے تو درودوں میں، تمام درودوں میں افضل ہے۔ اور اس کی میں عجیب بات آپ کو بتلاؤں کہ جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے وہ یقینی طور پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور ایک روایت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن میرے قریب ہو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرے۔ درود پاک کی مثال ایک عالم فرمانے لگے کہ خوشبو کسی ہے۔ جیسے عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم کپڑا پہلے صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی میل کچیل سے صاف کرتے ہیں، پھر ہم اس کپڑے پر خوشبو لگاتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنے سے پہلے اگر کوشش کر لی جائے کہ استغفار کر لیا جائے، تاکہ جو غلطی، کمی کوتاہی، جو بد نظری، جو کوئی عمل میں کمی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما کر دل کو صاف کر دے۔ اور درود پاک پھر پڑھنا شروع کیجئے تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ خوشبو لگا رہے ہیں۔ ایک عالم فرمانے لگے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا معمول تھا، تو ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے پاس لوگ جمع ہیں، اور یہ بہت پیچھے ہیں۔ اب یہ پریشان ہیں کہ کیسے قریب جاؤ۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے اور یہ بالکل روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے ساتھ بالکل قریب ہو۔ تو اس میں آنکھ کھل گئی، تو کیا فوراً ذہن میں آیا کہ بھائی یہ حضور علیہ السلام کی پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے کہ حضور علیہ السلام کا قرب اتنا مل گیا کہ میرے اور حضور علیہ السلام کے درمیان میں کوئی دوسرا بندہ نہیں رہا۔ اس لیے، اور بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، خاص طور پہ مسلک اہل سنت والجماعت دیوبند کے حضرات پر، کہ درود پاک نہیں پڑھتے۔ بھائی یہ کیسی بیوقوفی والی بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے کا حکم فرمائیں، اللہ پاک خود رحمت نازل فرمائیں، یعنی ایسا عمل ہے کہ بظاہر مشابہتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ بظاہر ایسی مشابہت والا عمل ہے، اس لیے اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیجئے کہ آپ
آپ کا جو پڑھا ہوا درود شریف ہے اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے حضور علیہ السلام تک پہنچا رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کئی بار بھی انسان جاتا ہے تو ایک دنیا کا دستور ہے کہ تحفہ تحائف لے کے جایا جائے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی بادشاہوں نے جو وفود بھیجے ان وفود کے ساتھ بادشاہوں نے تحفے بھی بھیجے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شاہ مقوقس جو تھا اس کی طرف سے ہدیہ آئی تھی۔ بہرحال تو جو تحفے ہیں تحائف ہیں جی، دنیا کا دستور ہے کہ جب جس دربار پہ جایا جاتا ہے نا اس کے موافق تحفے لے کے جایا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا در اقدس اور وہ روحانی اعتبار سے ہماری یوں سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدت ہے جو تعلق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے پاس درود پاک کا تحفہ لے کر جائیں۔ درود پاک کا تحفہ حضور علیہ السلام کے در اقدس کے مناسب ہے، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے بلکہ اپنی زندگی میں معمول بنا لیں کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ مختصر سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کریں۔ اس کی برکات اپنی جگہ پر ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کا قرب حاصل ہوگا۔ بہرحال اور پھر اس کے ساتھ اگر توجہ سے ہو جائے، اس دھیان کے ساتھ ہو جائے کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں حضور علیہ السلام تک فرشتے پہنچا رہے ہیں، یا اس تصور میں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ میں روضہ اقدس کے پاس کھڑا ہوں اور میں اس تصور کے ساتھ آپ یہ کریں کہ میں حضور علیہ السلام کے سامنے موجود ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ تو بہرحال درود پاک کی پڑھنے کا اہتمام کیجئے جب مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ کا کام یہ ہے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔